وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يحضرون۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیغمبر آقا دو جہاں امام اعظم امام الرسل حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ معزز سامعین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اللہ نے اتاری تھی جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر ہجرتیں کی اور جہاد کیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ ہی سچے اور کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر دو ایسی ریاستیں ہیں جو خالصتاً اللہ تعالی کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو نافذ کرنے کے لیے قائم کی گئیں۔ ایک ریاست مدینہ تھی جس پر اللہ کی توحید کو نافذ کرنے والے میرے اور آپ کے ہادی اور رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی ریاست تھی، ایسی عظیم ریاست تھی۔ اس کے بعد اللہ کے کلمے کو نافذ کرنے کے لیے جو دوسری ریاست بنی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اسی ریاست کے بانی ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ خالص اللہ کا تعالیٰ کے کلمے کو، کلمہ توحید کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کا قیام وجود کے اندر لایا گیا۔ آج بھی ایسے بہت سے بزرگ ملیں گے آپ کو کہ جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آئے، ان کو وہ دن 70-72 سال گزرنے کے باوجود آج بھی یاد ہے کہ کس طرح ہماری اولادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم کیے گئے، کس طرح ہندوؤں اور سکھوں نے ہمیں نیزوں کے اندر ہمارے بچوں کو پرویا گیا، کس طرح ہماری باحیا عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے نہروں دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ 10 لوگ نکلتے تھے تو بمشکل 2-3 ہی پاکستان پہ پہنچ پاتے تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ صرف
ایک ہی بات تھی ان کے ذہن کے اندر، ہم نے ایسا وطن حاصل کر لیا ہے جس وطن کے اندر ہم آزادی کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی وطن حضرات صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ ان کا مقصد بھی ایک ہی تھا۔ ہمارے پاکستان بسانے والے مسلمانوں کا مقصد بھی وہی تھا۔ ان کی ہجرت صحابہ کرام کی اور ہمارے آباء و اجداد کی ہجرت کے مقصد مشترک تھے۔ ان کو فوائد مل گئے، لیکن ہمیں آج تک 74 سال گزرنے کے بعد ہمیں وہ فوائد نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ ان صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اپنے وطن کے اندر ہمارے آباء و اجداد آئے، پھر بھی انگریز کچھ نہ کچھ ہمیں دے گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہجرت کے فوائد نہیں ملے؟ ان صحابہ کرام کو مل گئے۔ مصیبتیں صحابہ نے بھی اٹھائیں، مصیبتیں ہمارے آباء و اجداد نے بھی اٹھائیں۔ انہوں نے بھی گھر بار چھوڑے، صحابہ کرام نے گھر بار ہمارے آباء و اجداد نے بھی چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، مہاجر بن کے پاکستان کے اندر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں اسلام کے اندر، بندہ وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اللہ اس کی کفر کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک انسان 60 سال کی زندگی میں کلمہ پڑھتا ہے، 62-63 سال کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی 60 سال جو اس نے کفر کے اندر گزارے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسرا عمل، جو انسان حج بیت اللہ کرتا ہے اور حج بیت اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ حج مکمل کرتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے وطن کے اندر جہاں وہ رہتا ہے اسلام کا نام نہیں لیا جاتا، عبادات کے معاملے میں پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، اس کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ صرف اس مقصد اور نیت لے کر اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں تاکہ وہاں پر مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ فرمایا جو اس نیت سے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے بھی سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ جو لوگ 1947 میں جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا اس سے پہلے جو کوششیں ہوتی رہی، آیا کہ وہ سوائے اس مقصد کے کہ ہم آزاد وطن میں رہ کر زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور مقصد نہیں تھا؟ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ ہجرت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو 1947 کے اندر لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان میں آ کر بسیرا کیا۔
جب وہ ہجرت ہوئی صحابہ کرام کے دور میں، مسلمانوں کو مکہ المکرمہ کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا تھا، عبادت نہیں کرنے دیے جاتی تھی آزادانہ طور پر، کوئی غریب کوئی غلام مسلمان ہو جاتا تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ اس قدر ان کے ساتھ تشدد اور سختیاں برتے کہ انسان کی روح کانپ جایا کرتی تھی، اس قدر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس مسلمان نے ہجرت کی ان کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکلنے لگے، تو لوگوں نے مشرکین مکہ نے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی، حتیٰ کہ چھپ چھپ کر لوگ جانے لگے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنی بیوی کو لے کر نکلے، ابو سلمہ کا خاندان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کی بیوی کا خاندان بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب یہ اپنی بیوی کو لے کر نکلنے لگے تو ان کے سسرال نے، ان کی بیوی کے خاندان والوں نے اپنی عورت کو روک لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو کیوں جانے دیں، آپ نے جہاں جانا ہے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ روانہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جہاں ماں نے رہنا ہے وہاں پھر بیٹا بھی ساتھ رہے گا، بیٹے کو بھی روک لیا، بیوی کو بھی روک لیا۔ اب یہ اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وطن کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، ان کی بیوی جو مسلمان ہو چکی تھی اپنے شوہر کی یاد کے اندر اس قدر روتی، اپنے گھر سے نکل کر دور مقام پہ جا کر صبح سے لے کر شام تک بیٹھتی اور رو رو کر شام کو واپس پلٹ آتی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کسی کو ترس آیا، اس نے کہا کہ یار تم کیوں اس عورت پہ ظلم کرتے ہو، اگر وہ مدینہ جانا چاہتی ہے، مکہ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتی ہے تو آپ جانے دیں۔ آخر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ اپنے بچے کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے اکیلی مکہ سے نکلتی ہے اور 400 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے آخر مدینہ کے اندر جب پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پہ رکتی ہے، آگے ابھی سفر کا نہیں بنتا۔ رستے کے اندر عثمان بن طلحہ جو مکہ کا کلید بردار ہے، جس کے پاس مکہ کی بیت اللہ کی چابی ہے، وہ ملتا ہے، اس کو اس کے سارے واقعے کا علم تھا، اس خاتون کو جانتا تھا، اس نے ساتھ لیا اور امانتاً اس عورت کو مدینہ کے اندر پہنچا دیا کہ یثرب کی بستی کے اندر آپ کا خامد رہتا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر رہنے لگے۔ یہ پہلا انسان تھا، مسلمان تھا، جس نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ ان کے بعد دوسرے مسلمان بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنیے کہ وہ روم سے آئے، مکہ کے اندر کاروبار کرتے رہے، جائیداد بنا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہجرت کا اعلان ہوا، ہجرت کے لیے نکلے، سرداروں نے اس کو روک لیا، اے صہیب سب کچھ تو نے اپنی جائیداد یہاں پہ آ کر بنائی ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے یہاں سے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر پھر تجھے مدینہ جانے کا رستہ دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، ہجرت کا حکم ہے، دوسری طرف جائیداد ہے، یہ پیسہ روپیہ ہے جس کی وجہ سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ رستے کے اندر ہی کہا کہ لوگوں جاؤ، میرے فلاں مکان کے کونے کے اندر 2 کلو سونا پڑا ہوا ہے اور
گھر مکان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، لیکن میرے رستے کو چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کے لیے نکل چکا ہوں۔ اب یہ اپنے مال اور جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور مدینے والوں نے جو اظہار کا مظاہرہ کیا ہے، مدینے کے باسیوں نے، ایک دفعہ یہ ہجرت سے پہلے ایک بیعت ہوئی تھی خفیہ طور پر، مدینہ سے 70 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے، ہر شرط ہمیں منظور ہے، لیکن آپ ہمارے شہر مدینہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ مجھے حکم دے گا تو میں مدینہ کے اندر آ جاؤں گا۔ یہ پہلی کڑی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی گئی، خام کے اندر آپ کو ہجرت والا علاقہ دکھا دیا گیا کہ وہ کھجوروں والی بستی ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے جہاں آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کے چلے جانا ہے۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام مدینہ جانے لگے، حضرت عمر، ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب جب مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اب قریش مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، یہ تو مدینے کے یہودیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں، یہ وہاں جا کر اور تبلیغ کریں گے تو ہماری حکومت اور کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ آخر بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ کے اندر ایک بڑی میٹنگ کی جس کے اندر سارے بڑے سردار شامل تھے۔ اس کے اندر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ سے نکال دیں، کسی اور بستی کے اندر نکال دیں۔ اس میٹنگ کے اندر خاص طور پر ابلیس ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے میٹنگ کے اندر آیا ہوا تھا۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے اس میٹنگ کے اندر شریک تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ میٹنگ کتنی اہم ہوگی، کتنی شیطانی میٹنگ ہوگی کہ شیطان ابلیس خود کسی بزرگ کا روپ دھار کر اس مجلس کے اندر آیا ہوا تھا، سارے کاموں کو چھوڑ کر اس مجلس کے اندر شریک تھا۔ کتنی وہ اہم میٹنگ ہوگی، کتنے بڑے بڑے شیطانوں نے وہ میٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ سے نکال دیں، کسی اور وطن بھیج دیں تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ اب یہ ابلیس بولتا ہے کہ نہیں یہ یہاں سے جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی زبان کے اندر کتنی شرینی ہے، کتنا اخلاق ہے، جہاں جائے گا لوگ اس کے گرویدے ہو جائیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، یہ تجویز صحیح نہیں ہے۔ کسی اور نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ اس کو ایک مکان کے اندر بند کر دو اور سب کچھ ہر طرف سے ملاقات بند کر دو، کوئی اس سے نہ ملے۔ شیطان پھر بول اٹھا اور کہتا ہے کہ یہ تجویز بھی صحیح نہیں ہے، آپ اس کو بند کرو گے، ان کے چاہنے والے، ان کے خاندان ان کے ملاقات کا آپ سے مطالبہ کریں گے، یہ تجویز بھی درست نہیں ہے۔ اب سارے سرداروں کا سردار ابو جہل بول اٹھا، وہ کہتا ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو طاقتور نوجوان ہو وہ اٹھے اور رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کرے اور ایک ہی دم نبی پاک پہ حملہ کر کے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا خون سارے قبیلوں پہ تقسیم ہو جائے گا، آپ کا خاندان قتل کا مطالبہ کرے گا، قصاص کا مطالبہ کرے گا، تو وہ ایک ہمارے 11 قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آخر ہم دیت دے کے جان چھڑا دیں گے۔ اب یہاں پہ وہ بزرگ شیطان بول اٹھا کہ یہ تجویز سب سے درست ہے، آپ اسی تجویز کو عملی جامہ پہناؤ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ اے میرے پیغمبر، آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ میٹنگ آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے مکہ سے نکلنے کا، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، حالانکہ پہلے کبھی بھی دوپہر کے وقت تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عائشہ گھر میں تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہاں مکہ سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔
اللہ کا حکم آ گیا ہے جس کے انتظار میں تھا۔ ہمارے کچھ ساتھی چلے گئے ہیں مدینہ کے اندر، اب اللہ نے ہمیں یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ نبی علیہ السلام جب نکل رہے تھے اور مکہ کو کہہ رہے تھے اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، لیکن کیا کروں تیرے باسیوں نے میرا جینا یہاں پہ حرام کر رکھا ہے، تیرے باسیوں نے، تیرے لوگوں نے مکہ کے اندر رہنا میرے لیے مشکل بنا رکھا ہے، مجھے تجھ سے پیار اور محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب آپ نے مکہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں کے اندر جب گھوم رہے تھے اور مکہ کی گلیوں کو دیکھ رہے تھے، وہی اپنا بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ رہا تھا۔ انصار مدینے کے صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مدینہ چھوڑ کر دوبارہ مکہ کے اندر تشریف نہ لے آئیں۔ یعنی انصار صحابہ کو، مدینہ کے صحابہ کو اس قدر نبی علیہ السلام سے پیار و محبت تھا، وہ اپنی جگہ پہ پریشان تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام ہمارے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کے اندر نہ رہائش اختیار کر لیں۔ نبی علیہ السلام رات کے وقت جس طرح اللہ پاک نے ان کو حکم دیا وحی کے ذریعے، حضرت علی سے کہا اے علی تو نے میری بستر پہ سو جانا ہے، میری چادر سبز رنگ کی چادر لے کر سو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت گھر سے نکلے، اسی رات 11 نوجوانوں نے نبی علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ہر کسی کے ہاتھ کے اندر 2 دھاری تلواریں، اور وہ تلواریں باہر نکال کر وہ بدماش اور رونڈے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے زمین کے اوپر بیٹھ کر تدبیریں اختیار کی ہوئی تھی۔ میرے رب نے آسمان پہ اپنی تدبیریں بنائی ہوئی تھیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جو اللہ کا امر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، وہی ہمیشہ غالب آتی ہے، ساری دنیا کی تدبیریں پھر ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے، اپنی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا۔ جیسے باہر نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھ بھری اور اس طرح بکھیر دی۔ آپ پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو اشک لیا اور ہر نوجوان کی آنکھ کے اندر وہ مٹی پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے نکلے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے کے اندر نکلے اپنے ساتھی کو لے کر۔ 5-6 میل پہاڑوں کا سفر طے کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، ہجرت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، کسی کاروبار کے سلسلے کے اندر نہیں، کسی اور دنیا کے چکر کے اندر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنا گھر بار، وطن، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر، اپنا شہر مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مدینہ سفر کے لیے نکل پڑے تھے۔ اور وہاں وہ موقع بھی آیا جو مشہور غار ثور، وہاں تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا لیا، نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کرا لیا اور اٹھا کر غار ثور کے اندر جانے لگے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، حضرت ابو بکر نے روک لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول پہلے مجھے داخل ہونے دیں، بعد کے اندر آپ جائیے، یہ غار خطرناک ہے، پہلے جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، پہلے مجھے اندر جانے دیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر اندر گئے اور اندر جا کر کافی سوراخ تھے، اپنے چادر کو پھاڑ کر، چادر کے کچھ کناروں کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب 2 سوراخ بچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنے پاؤں ان دونوں سوراخوں پہ ایڑیاں ٹھونس لی اور کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو اندر بلایا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں مسلسل سفر کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے، تھکاوٹ اتنی تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سو جاتے ہیں۔ اب سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈسنا شروع کیا۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر تکلیف کی بات ہے۔
حضرت صدیق کے ایمان کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو دیکھیے کہ آپ نے آواز سے ذرا بھی معمولی سی آواز بھی اپنے منہ سے نہیں نکالی، حتیٰ کہ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر گرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، کہا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ کہا کہ آپ نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آرام کے اندر خلل پیدا کروں، یہ ادب کی بات ہے، میں نے اس لیے آپ کو نہیں جگایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑیوں پہ لگایا، وہ درد ایسے دور ہو گئی جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہ۔ اب وہاں پر نبی علیہ السلام کچھ دن وہاں ٹھہرے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی تھا اور ان کا بیٹا عبداللہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، تو پیچھے جب ان کو معلوم ہوا، دن چڑھا، وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول نکلے تو ہم اپنی جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے سورۃ انفال میں کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ جب یہ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے کہ یا تو نبی علیہ السلام کو قید کر دو، یا اللہ کے رسول کو مدینہ سے مکہ سے نکال دو، یا قتل کر دو، اللہ پاک کہتا ہے جب یہ تدبیریں کر رہے تھے تو میں بھی عرشوں پہ تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے وہی سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اپنے پیغمبر کو نکالا، اور جب ان کو معلوم ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تو چلے گئے، اب پیچھے ان ظالموں نے اعلان کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے۔ 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا کہ جو ابو بکر ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ بڑا انعام رکھا، لوگ پیچھے بھی گئے، لیکن قربان جاؤں اس عبداللہ غلام پر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تو نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں مدینہ تک پہنچانا ہے، ہم اتنی رقم تجھے دیں گے۔ وہ واپس مکہ کے اندر جاتا، سامان وغیرہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا، اس کو بھی اعلان کی خبر ہوئی، لیکن اپنے عہد پر اور اپنی بات پر اس قدر مضبوط رہا کہ لالچ کے اندر نہیں آیا۔ تھوڑی سی رقم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے طے کی تھی اسی پر مضبوط رہا اور خفیہ طریقے کے ساتھ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت کرتا رہا۔ بات کرنے کا مقصد کہ وہ ہجرت بھی ہوئی تھی جو اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی، اور اس کے بعد سن 1947 کے اندر بھی بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی۔ دونوں ہجرتوں کے مقاصد ایک ہی تھے، وہاں بھی اپنے دین کی تنفیذ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستان کے اندر سب کچھ چھوڑ کر آباء و اجداد، رشتہ دار، اپنے بال بچوں کو قربان کر کے صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے پاکستان کے اندر تشریف لائے تھے۔ دونوں ہجرتوں کے مقصد ایک ہی تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے ان صحابہ اکرام نے ہجرت کے مقاصد کو پا لیا، لیکن آج ہم 74 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ سے کیا ہوا عہد اس کو ہم جو ہے وہ اس کی تنفیذ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ کا فرمان اللہ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو کوئی قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتی ہے، سب سے پہلا عذاب اس پہ یہ آتا ہے لَعَنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس قوم پہ برستی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ جس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نکال دیا۔ ہمارا ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہر کسی کو یہی معلوم ہے، چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو، اور وہ جو بزرگ جنہوں نے ہجرت کر کے اپنا مال و دولت لٹا کر، خاندان لٹا کر، جائیدادیں چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اس وطن کے اندر آئے تھے، ہمیں فخر ہے ہم اسی وطن کی بانی ہے
کہ جس کو حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تنفیذ، اللہ کی توحید کی تنفیذ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے آج نہ ہماری معیشت اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہے، ہماری معیشت سودی ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار گورنمنٹ کا نہیں ہوتا جس کے اندر سود شامل نہ ہو۔ ہم علل اعلان اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور ہماری حکومتوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور ہماری عدالتوں کا جو نظام ہے وہ بھی انگریز کا بنایا ہوا، ہم اس کو اسلام کے طریقوں پر نہیں ڈھال سکے۔ ہماری عبادتیں آج دیکھیے کہ وہ بھی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر اس قدر شرک پیدا ہو چکا ہے کہ آج محکمہ اوقاف کو دیکھیے، ان صحابہ کرام نے شرک کو چھوڑ کر توحید کے جھنڈے ایسے مدینے کے اندر لگائے تھے کہ اس قدر اللہ کی توحید کو وہاں پہ مضبوط کیا کہ صحابہ کرام جو مدینہ کے رہنے والے تھے اس قدر اپنے آنے والے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کیا، حتیٰ کہ کسی مدینے کے صحابی کے پاس جتنی جائیداد تھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھی جائیداد میرے بھائی مہاجر کو دے دو، حتیٰ کہ یہاں تک جس کی 2 بیویاں بھی تھیں اس نے کہا کہ میں اپنے مہاجر بھائی کو جس کو وہ چاہتا ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب اتنی قربانیاں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اے انصار، لوگ ساری دنیا ایک طرف چلے، ایک طرف انصار چل رہے ہوں تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ انصار اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے آنے والے مہاجرین کو بڑی نصرت کی تھی، ورنہ وہ ان کی قومیں کوئی اور تھیں۔ آج جو انصار ہیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ انصار صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی بڑی نصرت کی تھی، بڑی مدد کی تھی، اور بڑے جذبے کے ساتھ ان کو اپنے گھروں کے اندر ٹھہرایا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وہ صحابی انصاری جس نے خود بھوکا رہ کر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کی نیکی پر خوش ہوا، عرشوں پہ مسکرا دیا، اس کی شان کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا، اور اللہ پاک نے پھر مہاجرین کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرتیں کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر جہاد کیا مدینے کے اندر جا کر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کی نصرت کی، ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بنے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور کھرے مومن ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ غریب صحابہ کرام جنہوں نے مکہ کے اندر سب کچھ اپنا چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی جن کا نام ام قیس تھا، جو ام قیس ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اس عورت نے کہا کہ میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہی ہوں، اگر میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو بھی ہجرت کر کے آ جا۔ یہ نوجوان اسلام قبول کیا تھا، اللہ نے اس کی ہجرت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ واحد تھا، یہ واحد مسلمان تھا جس کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں کرنے گیا تھا، یہ صرف اس عورت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں مدینہ آ کر تیرے ساتھ شادی کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہجرت کو قبول نہیں کیا۔ اس قدر نیت کا انسان کی عبادت کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان کی نیت صاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، وہ عبادت کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی ہجرت کے معاملے کے اندر، اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی لوگ ہی سچے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں پہلے درجے پر وہ مہاجرین صحابہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن اور دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے ہجرتیں کی، یہ صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ ان کے بعد انصار صحابہ کا درجہ آتا ہے جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی۔
اور ایسا مواخات کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کر دیا کہ وہ آنے والے مہاجرین کو حقیقی طور پر ہی اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ اور ان کے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ ایک عورت میری بہن کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسما ہے۔ کہا کہ کون سی اسما؟ حضرت حفصہ کہتی ہیں اسما بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے اور کہتے ہیں کہ یہ وہی کہ جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ حبشہ پہنچ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، مدینہ جاؤ، تو وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، یعنی انہوں نے 2 دفعہ ہجرتیں کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ حبشی ہو، پھر یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، پھر حبشی ہوئی، اور آپ وہ بھی ہو کہ جنہوں نے کشتیوں پر بھی سفر کیا تھا۔ وہ حبشہ سے مدینہ جانے میں یمن کا علاقہ آتا تھا جہاں پہ کشتی پہ سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ آپ حبشی بھی ہو اور بحری بھی ہو، یعنی جنہوں نے بحری سفر کیا اس لیے بحری کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبقناکم بالہجرہ، لیکن اصل ہجرت مدینے کی ہجرت تھی جو ہم نے کی ہے، ہم تم سے آگے چلے گئے، ہم تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ جب یہ بات حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ رو پڑی اور کہتی ہیں اے عمر آپ نے یہ کیا بات کہی ہے کہ ہم جنہوں نے ایک ہجرت کی ہے وہ کیسے آگے چلے گئے؟ ہم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے رسول آپ کی تربیت کرتے تھے آپ اپنی زندگی گزارتے رہے، ہم تو مظالم برداشت کرتے رہے حبشہ کے لوگوں کا، ان کے بادشاہوں کا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، آپ ہم سے کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ یہ رو پڑی اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی شکایت نہ کر دوں۔ یہ فوراً گئی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئی، کہا اے اللہ کے رسول عمر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ایک ہجرت کی ہے مدینہ کی وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نے صحیح بات نہیں کی، عمر کو غلط فہمی ہے، اصل بات یہ ہے ان لہ ولاصحابہ ہجرۃ واحدہ کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کر صرف مدینہ گئے ہیں، وہ ایک ہجرت ہے۔ وَلَكُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، اور تم لوگوں کے لیے 2 ہجرتیں ہیں، یعنی ایک حبشہ جانے کی ہجرت اور دوسرا حبشہ سے مدینہ آنے کی ہجرت، یعنی تمہارا مقام جنہوں نے ایک ہجرت کی ہے ان سے بھی زیادہ۔ ہجرت کرنا اسلام کے راستے کے اندر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن ہجرت صرف اسلام کی خاطر ہو، اپنا دین بچانے کی خاطر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر جو ہجرت کرے گا ہم اس کی آنے والی زندگی کے اندر برکتیں عطا کر دیں گے۔ ان صحابہ نے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور صحیح طور پر دین پہ عمل پیرا رہے، دین کی اساس کو سمجھا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہے، اپنی نمازوں کی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی اور توحید کی اس قدر پابندی کی، اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ لگائے ان لوگوں کو۔ وہ لوگ جو کبھی بکریاں چلانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں عطا کر دی، کوئی گورنر بنا بیٹھا ہے، کوئی خلیفہ بنا بیٹھا ہے، کسی کے پاس اتنا مال و دولت ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے کنگن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیے، صرف اس بات پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ مدینہ جا کر تیرے دین کو ہم نافذ کریں گے، انہوں نے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بہاریں دکھا دی، جنت بھی بول بول کے کہتی تھی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یعنی دنیا کے اندر ہی جنتوں کی خوشخبریاں عطا کر دی۔ ادھر ہماری ہجرت ہے جس کو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے آباؤ اجداد نے کیا تھا۔ ہماری ہجرت تو واقعتاً صرف اللہ اسلام کی خاطر تھی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 74 سال گزر چکے ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ تھا، جس وعدے کے ساتھ ہجرت کی تھی، جس وعدے کے ساتھ بچوں کو قتل کروایا گیا، جس وعدے کے ساتھ ہماری عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی اور ٹرینیں خون آلود ہو جاتی تھی، 20 لوگ نکلتے تو 2 بمشکل پاکستان پہنچ پاتے، آج ہم اس عہد کو آج تک پورا نہیں کر سکے۔ تو جس کا سب سے پہلا عذاب اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے
لعناہم، اللہ کی لعنت اس قوم پہ برستی ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دوسرا عذاب اس قوم پہ یہ آتا ہے اللہ ان لوگوں کے دل کو سخت کر دیتا ہے، کوئی رحم دلی ان کے دلوں کے اندر نہیں رہتی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تیسرا عذاب یہ آتا ہے کہ وہ قوم اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں، یعنی خود نہیں بدلتے اور اللہ کے دین کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ آج بڑے بڑے ایسے ملا ہمیں نظر آتے ہیں جو حقیقی طور پر اللہ کے دین کو اپنانے کی بجائے اپنی سوچ کے مطابق دین کو بدل رہے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کا ایک طرح سے عذاب ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، چوتھا عذاب اس قوم پر یہ آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اللہ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں، دین ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ آج دیکھیے صاحبوں، ہماری بھی یہی حالت ہو چکی ہے۔ کم از کم ہر انسان اپنے وجود کا تو ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر شخص مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ ہم اگر آج بھی اس عہد کو پورا کر لیں جس عہد کے لیے ہم نے یہ ٹکڑا حاصل کیا ہوا تھا، جس کی خاطر خون کی ندیاں بہہ گئیں، آج ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ بے حشائی کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کیا ان بزرگوں کی روحیں نہیں تڑپتی ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو نیزوں کے اندر پروئے ہوئے دیکھا؟ صرف اس لیے ہم اللہ کے دین کی تنفیذ کریں گے، لیکن افسوس کہ آج تک اس معاملے کے اندر اس قدر کوتاہی برتی گئی، اللہ کی رحمت سے ہم پھر دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے ہم کسی طور پر بھی ایک مکمل قوم نہیں بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو عہد کیا ہے اس عہد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بل ادا کرنا ہے، صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا اپیل کر دینا، دل کھول کے ذرا تعاون کریں، یہ 2 مہینے اور ہیں، پھر آسانی ہو جائے گی۔ سارے ساتھی حسب توفیق مسجد کے اندر فنڈ دیا کریں۔ خواتین کے لیے اعلان ہے، اتوار والے دن عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمت للعالمین جو فوجی چوک میں ہے، وہاں پہ خواتین کا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اعلان کر دینا عصر کی نماز کے بعد اتوار والے دن خواتین کا پروگرام ہے، خواتین تشریف لے جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من